الدین اخلاص سے مرحوم قبلہ قلب آبی صاحب قبلہ کے لیے بحرین اور اسی طرح سے حجاز اور آج کل سیریا، جہاں جہاں جوان ہمارے باطل کے خلاف سفارا ہیں، ان کی کامیابی کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف۔ سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے بلائیے اس کو جو ہماری مصیبتوں کا حل ہے۔ انسانیت جو سسک رہی ہے اس کی غیبت کی وجہ سے ہے، خدا انشاءاللہ جلد سے جلد مولا کا ظہور ہو۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ الله سلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ أما بعد وقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ صلوات پڑھی مجلس ایصال ثواب، اور وہ بھی ایک عالم دین جس نے اس سرزمین لکھنؤ بلکہ سارے ہندوستان میں خدمت کی ہے،
اس کے سلسلے میں ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں گردن پر، اور جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، اور کس طرح سے ان کی ہم تقدیر اور ان کی مدح سرائی اور ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کی تاریخ پڑھ کر، اور پڑھنے کے بعد اپنے زندگی میں کس طرح سے وہ نقوش کو اپنا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ کل میں نے دو پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، آج ایک ذرا سا وضو سے مربوط اور جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی 18ویں آیت ہے۔ خدایا پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس کتاب نورانی سے قریب ہو سکیں، اور یہی کتاب ہمیں اصل حقیقت تک پہنچا سکتی ہے، اور یہ کتاب گائیڈ کرتی ہے کس کے پاس جاؤ اور کس کے پاس نہ جاؤ۔ قرآن نے ہر چیز کو بتا دیا ہے، کوئی چیز قرآن نے چھوڑی نہیں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور تبیانا لکل شیء، ہم نے کسی چیز کو چھپا کے نہیں کہا، ہر چیز کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اگر تم اندھے ہو تو تمہاری اندھے پنے کی گستاخی ہے، تمہاری حالت ہے، ورنہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو حضور والا کل میں نے عرض کیا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں یہ انشاء فرمایا ہے کہ علماء کا ملائکہ کے ساتھ نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ تجلیل عالم۔ نمبر ایک، پہلی صفت یہ ہے کہ ملائکہ پاک و صاف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو عالم کو آپ ایسے ہی نہ سمجھے وہی ہے جو عصمت کی قربت حاصل کر سکے، یعنی وہ کردار حاصل کر سکے کہ وہ دنیا کے سامنے جب آئے تو دنیا اس کو امام کو یاد کریں، جب اس کو دیکھیں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، عالم کو دیکھنا بھی عبادت۔ اب یہ سائیکلز ہیں اور اسٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد مولا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت کے سلیقے ہیں۔ تو عالم کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی صحبت میں، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اصل حقیقت دین کیا ہے اور ذات پروردگار نے ہمیں بتایا کیا ہے۔ برادران عزیز، بہت ہی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو مرحلے ہیں علماء کے، اور یہ تاریخ خصوصاً اب خاندان اجتہاد کا احسان ہے سارے ہندوستان پر، بلکہ شیعیت پر۔ غفرہ مآب جس کے نام سے یہ ہے اور جہاں پر آپ کی قبر بھی موجود ہے، تقریباً 2 سینچوریز کی تاریخ ہے اس خاندان اجتہاد کی۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ تعریف میں اشخاص کی نہیں کرتا، اوصاف کی کرتا ہوں۔ صفت کی تعریف ہو، اشخاص جو ہے بدلتے ہی رہتے ہیں۔ ہمیں محبت اوصاف سے ہونی چاہیے، اشخاص سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے معیار بھی اوصاف کی طرف دعوت دی ہے، اشخاص کی طرف نہیں ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر کے محبت مت کیجیے، اوصاف کو دیکھ کر کے محبت کیجیے۔ اگر اوصاف اچھے ہیں، انبیاء نے بتائے، جو معصوم نے بتائے اس میں آ گئے ہیں، تو اس سے محبت کیجیے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو حضور والا اس خاندان اجتہاد نے غفرہ مآب کی تاریخ جب میں نے مختصر سی جو پڑھی ہے اس کو دیکھیں، جہاں پر نماز جمعہ حتیٰ عراق میں بھی نہیں ہوتا تھا، اس کی بنیاد یہاں پڑی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ اب نماز جمعہ، افسوس ہے کہ میں گیا تھا، جاتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے، اس مرتبہ بھی میں نماز جمعہ میں شریک رہا، اور شرف ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر قلب صادق صاحب اتفاق سے تھے موجود، وہ خطبہ دے رہے تھے۔ مجمع بھی اچھا خاصا تھا، لیکن لکھنؤ کے آبادی کے حساب سے جیسے ہونا چاہیے، سارا لکھنؤ آ سکتا ماشاءاللہ۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہماری چیزیں ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ بہت ہوشیاری سے کام کرنا ہے یہاں پر۔ اور دیکھیے، وہ جو چیز بہت اہم ہے اس سلسلے میں بھی بحث کی جاتی ہے، خصوصاً آج کل یہ جو ٹولی نکلی ہوئی ہے، جو ٹولی جانتی نہیں ہے اخبار کی ابتدا کیا ہے، حروف اصلی کیا ہے، اپنے آپ کو دعویٰ کر رہی ہے اخباریت کی، وہ لوگ بھی انکار کرتے ہیں نماز جمعہ کا، جبکہ قرآن کی کھلی ہوئی نص ہے، یا ایھا الذین آمنو
اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب اللہ کی طرف سے دعوت ہو نماز جمعہ کے لیے، تم سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ. فَذَرُوا الْبَيْعَ، تمہارا خرید و فروخت سب سے اہم ہے، جو پیسہ آ رہا ہے وہ سب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ سب کچھ دینے والا وہ ہے. اور جب اس کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری خیر و برکت ہوگی. یہ قرآن کی آیت ہے، نص قرآن ہے. اس کو علماء ہندوستان نے، خصوصاً اس خاندان نے سمجھا اور اس کو بتایا، اور الحمدللہ آج مکتب اہل بیت میں جمہوریہ اسلامی کے بعد تو اس خطبے کی رنگ ہی الگ ہو گیا. دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا اگر خطبہ ہو تو ایسا جس سے دشمن بھی لرز جائے. یہ ایک ہی خطبہ ہے جو سائملٹینیس وائٹ ہاؤس میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا. ارے بھائی، ہم کہہ رہے ہیں تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ہمارے درد کی کہانی اپنے مومنین کو سنا رہے ہیں، تم کیوں ترجمہ کر رہے ہو؟ ترجمہ کرنا ہی ہے تو مکے کے خطبے کو ترجمہ کرو، مدینے کا خطبہ ترجمہ کرو. وہ کہیں گے تو وہ تو ای میل ہم نے کیا ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس خطبے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر غلطی کریں گے تو نیکسٹ ویک بتائیں گے کہ تمہیں یہ سیدھا کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے. تو حضور یہیں پر خط معلوم ہو. دیکھیے ایک چاپٹر ہے، مولانا علماء کرام بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، عجیب و غریب ہے. میں نے ایک تقریباً 10 مجلسیں پڑھی ہیں، کہیں پر آن لائن ہو تو استہزاء پیغمبران، قرآن میں ایک چاپٹر ہے. سورہ یاسین ہمارے ہاں بہت پڑھا جاتا ہے. افسوس ہے کہ ہم قرآن مرنے والے پہ پڑھتے ہیں. قرآن آیا تھا زندگی کے لیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیں قرآن، لیکن وہ مرنے والے کے نام سے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ انسان پڑھے، مومن پڑھے. لیکن پڑھنا ہے زندگی کے لیے، موت کے لیے نہیں، زندگی پانے کے لیے. یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. وائے ہو ان بندوں پر، حسرت، واہ یا حسرتاً علی العباد، وائے ہو ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، جب بھی کبھی رسول آیا اس کا مذاق اڑایا. کیوں؟ تو معلوم ہے یہاں ایک چیز نکل رہی ہے بہت اچھی طرح سے. تو پیغمبروں کا، رسولوں کا مذاق کیوں اڑایا گیا؟ اس لیے کہ انسان ہے اندھیرے میں، پیغمبر ہے روشنی میں. اس انسان وہ نہیں دیکھ رہا ہے جو پیغمبر دیکھ رہا ہے. پیغمبر اس کی طرف دعوت دے رہا ہے جو روشنی ہے، اور یہ سمجھ نہیں رہے ہیں. تو جب سمجھ نہیں رہے تو بجائے اس کے کہ سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اب کسی عالم کا مذاق اڑائے تو سمجھ جائیے اسی لائن کی رسالت رکھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. وہی کام کرتا ہے. استہزاء پیغمبران، موکری آف دی پروفٹس، باقاعدہ چاپٹر ہے احادیث میں. بہرحال وہ ایک دنیا الگ ہے. یہ جو سمجھنا ہے آج کی مجلس میں کیوں موکری ہوتی تھی، کیوں موکری ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے اسلام، میں نے یہاں پر مجلسیں پڑھی ہیں اور آن لائن بھی موجود ہے. دین کی تعریف، دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، مالکی یوم الدین. قرآن نے لغوی معنی بھی کر دیے ہیں، اصطلاحی معنی بھی کر دیے ہیں. لٹرل میننگ اور ٹرمنالوجیکل میننگ کو بھی قرآن نے بہت سے الفاظ کو بیان کیا ہے. ہمیں زیادہ جانے کے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، قرآن ہی سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ان الدین، اللہ کے نزدیک جو دین ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. دین کیا ہے جس کا نام اسلام ہے؟ دین رویش زندگی کو کہتے ہیں، سلیقے حیات کو کہتے ہیں. جو ہمارے جینے کا طریقہ ہے وہ ہمارا دین ہے. آیا یہ اسلام ہے؟ اگر میری رویش حیات اگر اسلام سے مل رہی ہے تو اسلام ہے، ورنہ میرا اپنا دین ہے. میرا دین اسلام نہیں بن سکتا. دین اسلام کچھ اور ہے، مجھے اسلام میں ڈھالنا ہے. اسلام کو میرے دین میں ڈھالنا نہیں ہے.
یہ ذمہ داری علماء کی خطیر ذمہ داری یہی ہے کہ دین اسلام کو اسلام پر خالص باقی رکھیں اور مومنین کو اس خالص دین میں لے جا کر کے اتاریں. اور یہ کام آسان کام نہیں ہے، اور جب یہ کام کرنا پڑتا ہے تو آپ کے طور و طریقے پر وہ حرف کریں گے، وہ بولیں گے غلط کر رہے ہو، تمہارا سلیقہ غلط ہے، تمہاری شادیاں غلط ہیں، تمہارے رسومات غلط ہیں، تمہارے طریقے غلط ہیں. حتیٰ تم لوگ بعض ایسے کام دین کے نام سے کر رہے ہو، دین میں انوالو نہیں ہیں. جب یہ کرتے ہیں تو سب کو پریشانی ہوتی ہے، ارے ہمارے والد یہ کرتے تھے، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، یہ آئے نیا ڈھنگ لا رہے ہیں، نیا رنگ لا رہے ہیں. نہیں بھائی، نیا نہیں لا رہے ہیں، لا وہی اسلام ہے، تم نہیں سمجھ رہے ہو تو ہم کیا کریں. تو یہ اس پریشانی ہے عالم کی، علماء کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ خالص للہ الدین الخالص، ایک پاک و پاکیزہ دین آپ تک پہنچانا. اس کا پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ پہنچانا آسان کام نہیں ہے. اس لیے کہ عام انسان سمجھ نہیں پاتا کہ واٹ از ریلیجن، مذہب کیا ہے. مذہب تو سمجھتا ہے کہ جو میری زندگی گزر رہی ہے وہی میرا مذہب ہے. مجلس کر لیتا ہوں، کبھی نماز میں چلے جاتا ہوں، کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہوں. ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ جیسے ہم مسلمان نہیں ہیں. ارے بھائی کیوں؟ علماء کا اسلام الگ ہے تو آپ کا اسلام الگ ہے. مولانا ہم اتنے زیادہ گاڑھے نہیں ہیں جس طرح آپ ہیں. معلوم اسلام کو ہی گاڑھا الگ ہے اور ذرا پتلا نہیں ہے. اس طرح سے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ایک نہ شد و شد. ماشاء اللہ، علماء کرام کا وجود ہمارے لیے برکت. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنی خطیر، کتنی خطرناک ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے عالم کی کہ خالص دین کو آپ تک پہنچانا ہے. خالص دین آپ کی زندگی نہیں ہے، دین کچھ اور ہے. آپ کی زندگی آپ کا دین ہے. جیسے لوگ آئے، کفار قریش آئے، انہوں نے کہا اے محمد ذرا سا کانٹیکٹ کریں. جیسے آج کل 2 کنٹری میں جب پرابلم ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلے ڈسکشن کریں گے، آپ ذرا اتریے، ہم ذرا بلند ہوں گے، ہم ذرا اتریں گے، آپ ذرا بلند ہو جائیے، بیچ کا ایک کانٹیکٹ کریں. آئے آ کر کے کہا تم ہمیشہ ہماری بتوں کے خلاف کہتے ہو، ایک کام کر لو، 1 سال تم جو ہے بتوں کی پوجا کرو، 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں گے. کانٹیکٹ ہو جائے گا، بیٹھ کے کام ہو جائے گا، پریشانی نہیں ہوگی، مکے میں سکون ہو جائے گا. توجہ کا طالب ہے. آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایران سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو چکر چلا رہے ہو اس کے بجائے ہماری بات تم سن لو. یعنی تمہاری سوسائٹی میں بے حجابی لا دو، تمہاری سوسائٹی میں گندگی لا دو، اس کے بعد ہم بھی تمہارے سوسائٹی کی کچھ باتیں سن لیں گے. یہ آج کی بات ہے، اس وقت سے یہی چل رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اس کو باقی رکھنا علماء کا کلام خطیر ذمہ داری، بڑی ذمہ داری ہے. اب آئیے عالم کے لیے جملہ کہوں گا. علماء کرام تشریف فرمائیں. بہت میں شرمندہ ہوں، میں بالکل طالب علم ہوں، میری حقیقت ہی نہیں ہے. حدیث سنیے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. اللہم صلی علی العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس. عالم بزمانہ، تو معلوم ہے عالم کا اپ ٹو ڈیٹ ہونا ضروری ہے. مثلا کمپیوٹر لائن میں ایک آدمی اگر کام کر رہا ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا ہے. بینک میں کام کر رہا ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا ہے. اس کو باقاعدہ کریش کورس دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کل کی بینکنگ سسٹم میں آج کی بینکنگ سسٹم میں فرق آ گیا ہے، کل کے کمپیوٹر میں آج کے کمپیوٹر میں فرق آ گیا ہے. تو ہر روز ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے. تو حدیث یہ کہہ رہی ہے اخلاص سے مرحوم قبلہ قلب عابد صاحب بحرین اور اسی طرح سے حجاز اور آج کل سیریا، جہاں جہاں جوان ہمارے باطل کے خلاف سفارا ہیں، ان کی کامیابی کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے بلائیے اس کو جو ہماری مصیبتوں کا حل ہے. انسانیت جو سسک رہی ہے اس کی غیبت کی وجہ سے ہے. خدا انشاءاللہ جلد سے جلد مولا کا ظہور ہو. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله سلام. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد وقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات پڑھی. مجلس ایصال ثواب اور وہ بھی ایک عالم دین جس نے اس سرزمین لکھنؤ بلکہ سارے ہندوستان میں خدمت کی ہے، اس کے سلسلے میں ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں گردن پر اور جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں ہمارے لیے کتنے اہم ہیں اور کس طرح سے ان کی ہم تقدیر اور ان کی مدح سرائی اور ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کی تاریخ پڑھ کر، اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں کس طرح سے وہ نقوش کو اپنا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. کل میں نے دو پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. آج ایک ذرا سا اسی سے مربوط اور جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی 18 آیت ہے. خدایا پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس کتاب نورانی سے قریب ہو سکیں اور یہی کتاب ہمیں اصل حقیقت تک پہنچا سکتی ہے اور یہ کتاب گائیڈ کرتی ہے کس کے پاس جاؤ اور کس کے پاس نہ جاؤ. قرآن نے ہر چیز کو بتا دیا ہے، کوئی چیز قرآن نے چھوڑی نہیں ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء،
ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، اور تبیان لکل شیء، ہم نے کسی چیز کو چھپا کے نہیں کہا، ہر چیز کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اگر تم اندھے ہو تو تمہاری اندھے پنے کی گستاخی ہے، تمہاری حالت ہے، ورنہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو حضور والا، کل میں نے عرض کیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں یہ انشاء فرمایا ہے کہ علماء کا ملائکہ کے ساتھ نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ تجلیل عالم۔ نمبر ایک، پہلی صفت یہ ہے کہ ملائکہ پاک و صاف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو عالم کو آپ ایسے ہی نہ سمجھے وہی ہے جو عصمت کی قربت حاصل کر سکے، یعنی وہ کردار حاصل کر سکے کہ وہ دنیا کے سامنے جب آئے تو دنیا اس کو امام کو یاد کریں، جب اس کو دیکھیں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت، عالم کو دیکھنا بھی عبادت۔ اب یہ سائیکلز ہیں اور اسٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد مولا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت کے سلیقے ہیں۔ تو عالم کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی صحبت میں، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اصل حقیقت دین کیا ہے اور ذات پروردگار نے ہمیں بتایا کیا ہے۔ برادران عزیز، بہت ہی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو مرحلے ہیں علماء کے، اور یہ تاریخ خصوصاً اب خاندان اجتہاد کا احسان ہے سارے ہندوستان پر، بلکہ شیعیت پر۔ غفرہ مآب جس کے نام سے یہ ہے، اور جہاں پر آپ کی قبر بھی موجود ہے، تقریباً 2 سینچوریز کی تاریخ ہے اس خاندان اجتہاد کی۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ تعریف میں اشخاص کی نہیں کرتا، اوصاف کی کرتا ہوں۔ صفت کی تعریف ہو، اشخاص جو ہے بدلتے ہی رہتے ہیں۔ ہمیں محبت اوصاف سے ہونی چاہیے، اشخاص سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے معیار بھی اوصاف کی طرف دعوت دی ہے، اشخاص کی طرف نہیں ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر کے محبت مت کیجیے، اوصاف کو دیکھ کر کے محبت کیجیے۔ اگر اوصاف اچھے ہیں، انبیاء نے بتائے، جو معصوم نے بتائے اس میں آ گئے ہیں، تو اس سے محبت کیجیے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو حضور والا، اس خاندان اجتہاد نے غفرہ مآب کی تاریخ جب میں نے مختصر سی جو پڑھی ہے اس کو دیکھیں، جہاں پر نماز جمعہ حتیٰ عراق میں بھی نہیں ہوتا تھا، اس کی بنیاد یہاں پڑی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ اب نماز جمعہ، افسوس ہے کہ میں گیا تھا، جاتا ہوں جب بھی موقع ملتا، اس مرتبہ بھی میں نماز جمعہ میں شریک رہا، اور شرف ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر قلب صادق صاحب اتفاق سے تھے موجود، وہ خطبہ دے رہے تھے۔ مجمع بھی اچھا خاصا تھا، لیکن لکھنؤ کے آبادی کے حساب سے جیسے ہونا چاہیے، سارا لکھنؤ آ سکتا ماشاءاللہ۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہماری چیزیں ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ بہت ہوشیاری سے کام کرنا ہے یہاں پر۔ اور دیکھیے، وہ جو چیز بہت اہم ہے اس سلسلے میں بھی بحث کی جاتی ہے، خصوصاً آج کل یہ جو ٹولی نکلی ہوئی ہے، جو ٹولی جانتی نہیں ہے اخبار کی ابتدا کیا ہے، حروف اصلی کیا ہے، اپنے آپ کو دعویٰ کر رہی ہے اخباریت کی، وہ لوگ بھی انکار کرتے ہیں نماز جمعہ کا، جبکہ قرآن کی کھلی ہوئی نص ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب اللہ کی طرف سے دعوت ہو نماز جمعہ کے لیے، تم سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ فَذَرُوا الْبَيْعَ، تمہارا خرید و فروخت سب سے اہم ہے، جو پیسہ آ رہا ہے وہ سب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ سب کچھ دینے والا وہ ہے، اور جب اس کے پاس چلے جاؤ تو تمہاری خیر و برکت ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نص قرآن ہے۔ اس کو علماء ہندوستان نے، خصوصاً اس خاندان نے سمجھا اور اس کو بتایا، اور الحمدللہ آج مکتب اہل بیت میں جمہوریہ اسلامی کے بعد تو اس خطبے کی رنگ ہی الگ ہو گیا، دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا۔ اگر خطبہ ہو تو ایسا جس سے دشمن بھی لرز جائے۔ یہ ایک ہی خطبہ ہے جو سائملٹینیس وائٹ ہاؤس میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا۔ ارے بھائی، ہم کہہ رہے ہیں
تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ہمارے درد کی کہانی اپنے مومنین کو سنا رہے ہیں، تم کیوں ترجمہ کر رہے ہو؟ ترجمہ کرنا ہی ہے تو مکے کے خطبے کو ترجمہ کرو، مدینے کا خطبہ ترجمہ کرو۔ وہ کہیں گے تو وہ تو ای میل ہم نے کیا ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس خطبے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر غلطی کریں گے تو نیکسٹ ویک بتائیں گے کہ تمہیں یہ سیدھا کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے۔ تو حضور یہیں پر خط معلوم ہوا۔ دیکھیے ایک چاپٹر ہے، مولانا علماء کرام بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، عجیب و غریب ہے۔ میں نے ایک تقریباً 10 مجلسیں پڑھی ہیں، کہیں پر آن لائن ہو تو استہزاء پیغمبران، قرآن میں ایک چاپٹر ہے۔ سورہ یاسین ہمارے ہاں بہت پڑھا جاتا ہے، افسوس ہے کہ ہم قرآن مرنے والے پہ پڑھتے ہیں۔ قرآن آیا تھا زندگی کے لیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیں قرآن، لیکن وہ مرنے والے کے نام سے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ انسان پڑھے، مومن پڑھے، لیکن پڑھنا ہے زندگی کے لیے، موت کے لیے نہیں، زندگی پانے کے لیے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ وائے ہو ان بندوں پر، حسرت، واہ یا حسرتاً علی العباد، وائے ہو ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، جب بھی کبھی رسول آیا اس کا مذاق ہوتا ہے۔ کیوں؟ تو معلوم ہے یہاں ایک چیز نکل رہی ہے بہت اچھی طرح سے، تو پیغمبروں کا، رسولوں کا مذاق کیوں اڑایا گیا؟ اس لیے کہ انسان ہے اندھیرے میں، پیغمبر ہے روشنی میں۔ اس انسان وہ نہیں دیکھ رہا ہے جو پیغمبر دیکھ رہا ہے، پیغمبر اس کی طرف دعوت دے رہا ہے جو روشنی ہے، اور یہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو جب سمجھ نہیں رہے تو بجائے اس کے کہ سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب کسی عالم کا مذاق اڑائے تو سمجھ جائیے اسی لائن کی رسالت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ وہی کام کرتا ہے، استہزاء پیغمبران، موکری آف دی پروفٹس، باقاعدہ چاپٹر ہے احادیث میں، بہرحال وہ ایک دنیا الگ ہے۔ یہ جو سمجھنا ہے آج کی مجلس میں، کیوں موکری ہوتی تھی، کیوں موکری ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے اسلام، میں نے یہاں پر مجلسیں پڑھی ہیں اور آن لائن بھی موجود ہے، دین کی تعریف، دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، مالکی یوم الدین۔ قرآن نے لغوی معنی بھی کر دیے ہیں، اصطلاحی معنی بھی کر دیے ہیں، لٹرل میننگ اور ٹرمنالوجیکل میننگ کو بھی قرآن نے بہت سے الفاظ کو بیان کیا ہے۔ ہمیں زیادہ جانے کے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، قرآن ہی سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ان الدین، اللہ کے نزدیک جو دین ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دین کیا ہے جس کا نام اسلام ہے؟ دین رویش زندگی کو کہتے ہیں، سلیقے حیات کو کہتے ہیں، جو ہمارے جینے کا طریقہ ہے وہ ہمارا دین ہے۔ آیا یہ اسلام ہے؟ اگر میری رویش حیات اگر اسلام سے مل رہی ہے تو اسلام ہے، ورنہ میرا اپنا دین ہے۔ میرا دین اسلام نہیں بن سکتا، دین اسلام کچھ اور ہے، مجھے اسلام میں ڈھالنا ہے، اسلام کو میرے دین میں ڈھالنا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری علماء کی خطیر ذمہ داری یہی ہے کہ دین اسلام کو اسلام پر خالص باقی رکھیں اور مومنین کو اس خالص دین میں لے جا کر کے اتاریں، اور یہ کام آسان کام نہیں ہے، اور جب یہ کام کرنا پڑتا ہے تو آپ کے طور و طریقے پر وہ حرف کریں گے، وہ بولیں گے غلط کر رہے ہو، تمہارا سلیقہ غلط ہے، تمہاری شادیاں غلط ہیں، تمہارے رسومات غلط ہیں، تمہارے طریقے غلط ہیں، حتیٰ تم لوگ بعض ایسے کام دین کے نام سے کر رہے ہو، دین میں انوالو نہیں ہے۔ جب یہ کرتے ہیں تو سب کو پریشانی ہوتی ہے، ارے ہمارے والد یہ کرتے تھے، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، یہ آئے نیا ڈھنگ لا رہے ہیں، نیا رنگ لا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، نیا نہیں لا رہے ہیں، لا وہی اسلام ہے، تم نہیں سمجھ رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ تو یہ اس پریشانی ہے عالم کی، علماء کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ خالص للہ الدین الخالص، ایک پاک و پاکیزہ دین آپ تک پہنچانا، اس کا پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ پہنچانا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ عام انسان سمجھ نہیں پاتا کہ واٹ از ریلیجن، مذہب کیا ہے۔
مذہب تو سمجھتا ہے کہ جو میری زندگی گزر رہی ہے وہی میرا مذہب ہے. مجلس کر لیتا ہوں, کبھی نماز میں چلے جاتا ہوں, کبھی یہ ہو جاتا ہے, کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہوں. ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ جیسے ہم مسلمان نہیں ہیں. ارے بھائی کیوں؟ علماء کا اسلام الگ ہے تو آپ کا اسلام الگ ہے. مولانا ہم اتنے زیادہ گاڑھے نہیں ہیں جس طرح آپ ہیں. معلوم اسلام کو ہی گاڑھا الگ ہے اور ذرا پتلا نہیں ہے اس طرح سے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک نہ شد و شد. ماشاء اللہ علماء کرام کا وجود ہمارے لیے برکت. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنی خطیر کتنی خطرناک ریسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے عالم کی کہ خالص دین کو آپ تک پہنچانا ہے. خالص دین آپ کی زندگی نہیں ہے, دین کچھ اور ہے. آپ کی زندگی آپ کا دین ہے. جیسے لوگ آئے, کفار قریش آئے, انہوں نے کہا اے محمد ذرا سا کانٹیکٹ کریں. جیسے آج کل 2 گھنٹے میں جب پرابلم ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلے ڈسکشن کریں گے, آپ ذرا اتریے, ہم ذرا بلند ہوں گے, ہم ذرا اتریں گے, آپ ذرا بلند ہو جائیے, بیچ کا ایک کانٹیکٹ کریں. آئے آ کر کے کہا تم ہمیشہ ہماری بتوں کے خلاف کہتے ہو, ایک کام کر لو, 1 سال تم جو ہے بتوں کی پوجا کرو, 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں گے. کانٹیکٹ ہو جائے گا, بیٹھ کے کام ہو جائے گا, پریشانی نہیں ہوگی, مکے میں سکون ہو جائے گا. توجہ کا طالب ہے. آج بھی یہی کہہ رہے ہیں, ایران سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو چکر چلا رہے ہو اس کے بجائے ہماری بات تم سن لو. یعنی تمہاری سوسائٹی میں بے حجابی لا دو, تمہاری سوسائٹی میں گندگی لا دو, اس کے بعد ہم بھی تمہارے سوسائٹی کی کچھ باتیں سن لیں گے. یہ آج کی بات ہے, اس وقت سے یہی چل رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اس کو باقی رکھنا علماء کا کلام خطیر ذمہ داری, بڑی ذمہ داری ہے. اب آئیے عالم کے لیے جملہ کہوں گا. علماء کرام تشریف فرمائیں. بہت میں شرمندہ ہوں, میں بالکل طالب علم ہوں, میری حقیقت ہی نہیں ہے. حدیث سنیے, مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. اللہم صلی علی العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس. عالم بزمانہ, تو معلوم ہے عالم کا اپ ٹو ڈیٹ ہونا ضروری ہے. مثلا کمپیوٹر لائن میں ایک آدمی اگر کام کر رہا ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا ہے. بینک میں کام کر رہا ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا ہے. اس کو باقاعدہ کریش کورس دیتے رہتے ہیں, اس لیے کہ کل کی بینکنگ سسٹم میں آج کی بینکنگ سسٹم میں فرق آ گیا ہے, کل کے کمپیوٹر میں آج کے کمپیوٹر میں فرق آ گیا ہے. تو ہر روز ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے. حدیث یہ کہہ رہی ہے مولانا کلب جواد صاحب قبلہ سے, وہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے انہوں نے ایک فون کیا, میں نے کہا حاضر ہو جاؤں گا. حالانکہ میں عموماً شوال کے بعد کہیں جاتا نہیں ہوں, محرم آ رہے ہیں, مجھے دنیا بھر پھرنا ہے. سبھی علماء کرام ماشاءاللہ پھرتے ہیں. تو پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہی آواز بلند کی جو آل محمد نے بلند کی. اسی پوڈیم پر جمعہ کے خطبہ میں انہوں نے وہی رنگ اختیار کیا ہے جو رنگ ان کے اجداد کا ہے. بتایا کہ ہمارے گھر میں حق پر عمل کرنا سکھایا گیا ہے, ہماری گٹی میں ڈالا گیا ہے, ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. شاید ان کے بزرگ ان کے پیچھے پشت پر ہاتھ رکھ رہے ہوں, گھبراؤ نہیں. لوگوں کی مخالفتوں سے گھبراؤ نہیں. پیغمبروں کے خلاف دشمنی کرتے رہے, تم کیوں گھبراتے ہو؟ یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے اسی طرح سے جس طرح امام چاہتے ہیں. تو حضور سمجھیے, ولایت کو سمجھیے, ایک کی ولایت ہے, وہ ولایت اللہ, اللہ ہی کی ولایت ہے. اس ولایت کو ہم نہیں دیکھ سکتے, اللہ نے رسول کو سامنے رکھا. رسول جاتے جاتے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ دیا. اب رسول اللہ کے جانے کے بعد علی آئے, علی کے جانے کے بعد حسن آئے, حسن کے بعد حسین آئے, یہاں تک امام زمانہ. یہ غیبت کبریٰ میں ہم کس کے پیچھے جائیں؟ امام سامنے نہیں آئے, اسی لیے کہا علماء وہ علماء فللعوام ان یقلدوہ, ایسے علماء جو صائنا لنفس, اپنے نفس کو بچانے والے, ہوا سے بچنے والے, خواہشات سے بچنے والے, علم میں جو علم میں سابق ہیں ثابت ہیں, ان لوگوں کی تقلید کرو. اب انہوں نے ثابت کیا ولایت 4 طرح کی ہوئی, ایک اللہ کی ولایت, ایک رسول کی ولایت, ایک ولایت ولی ہو گئی, اور آخر میں ولایت فقی. اگر ولایت فقی کے معنی وہی ولایت ولی ہے, ولایت ولی کے معنی وہی ولایت الرسول ہے, ولایت الرسول کے معنی وہی ولایت اللہ ہے. جب ایک کی ولایت کا تذکرہ کریں سب ولایتیں ایک ہو جائیں. اسی لیے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. پورے قرآن میں نور واحد آیا ہے, ظلمات جمع آیا ہے. پورے قرآن میں ظلمات سنگولر بھی آیا ہے, ظلمہ,
اور پلورل بھی آیا ہے ظلمات. ظلمات کے معنی اندھیرے, کئی طرح کے اندھیرے, لیکن نور میں انوار قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے. عربی میں انوار ہو سکتا تھا اس لیے کہ نور کا ایک ہی چہرہ ہے اور ظلمتوں کے ہزاروں چہرے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. برادران عزیز, کام کرنا ہے ہمیں, بہت ذمہ داری ہے. تو ہمارے پاس مجالسوں کو خالص کرنا ہے, ممبروں کو خالص کرنا ہے, پریشان نہیں ہونا ہے. کیسے ہوگا؟ کہ ایسے علماء کی پیروی کرو جو ہوائے نفس پہ کام نہ کرتے ہو, کسی کی ویزے کی چکر میں نہ ہو. جی, ایسے علماء کے پاس جاؤ جو اللہ کے پاس اہل بیت کا ویزا لینے کی چکر میں ہو, نہ ہے کہ امریکہ کا ویزا مل جائے. خوش کر رہے ہیں, لیجئے سنیے, سننے والوں سنو اور پیام لے کے جاؤ, اور میرا بھی اور آپ کا بھی. ہم مرکز میں رہ کر کے برا کہتے ہیں. امریکہ جاتا ہوں میں, وہاں خطبات جمعہ میں مجالس میں امریکہ کے خلاف کہتا ہوں اور ڈھنگ سے کہتا ہوں, اس لیے کہ حکم دیا ہے اسلام نے کہ سر کو جھکانا نہیں ہے, بولنا ہے. کیا ہوگا؟ زندان میں ڈالیں گے, ڈالیں گے. کاظمی صاحب 6-7 مہینے کے بعد آزاد ہوئے کہ نہیں ہے؟ جب ہمارے امام زندانوں میں تھے تو ہم کو زندانوں سے ڈراتے کیوں ہے؟ حق زندانوں میں چھپتا نہیں ہے بلکہ دار پر جا کر ظاہر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو سمجھنے کی کوشش کریں اچھی طرح سے. تو ہمارا مسئلہ بہت خطیر ہے. یعنی علماء کرام, یہ پورا خاندان اشتاء جس نے خدمتیں کی ہیں, انہوں نے خالص دین کو بچانے کی کوشش کی ہے کہ رسومات سے بچایا جائے اور دین کو دوسرے مکسچر سے بچایا جائے. یہ کام آسان نہیں ہے, انبیاء کا کام ہے. اور انبیاء کے کام میں کیا ہے؟ یا حسرتن علی العباد ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. مذاق اڑایا جائے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اللہ چاہتا ہوں تو پر حدیث میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مومن ایک منزل پہ پہنچ جائے, اس منزل کا نام ہے مدح و ذم اس کے لیے ایکول ہو. مدح کہتے ہیں تعریف, ذم کہتے ہیں منقصت, اس کی برائی. مومن اس منزل پہ پہنچ جائے کہ لوگ تعریف کرنے پر خوش نہ ہو, اس کی مذمت کرنے پر خوش نہ ہو, اس لیے کہ اس کا مقصد اللہ ہے. جب اللہ مقصد ہے تو لوگ کیا جانے, بیچارے عام لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں, عام لوگوں کو کدھر بھی لے جا سکتا ہے. تو ہماری پریشانی کیا ہے؟ ممبر کو جیسے کہ جانا چاہیے ویسا نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ علماء ممبر پہ نہیں. الحمدللہ انقلاب کے بعد آہستہ آہستہ علماء, اب علماء کو پہچانیے, جھوٹی جنت کی سرٹیفکیٹوں کے پیچھے مت جائیے. جنت جانا مومن کا کمال نہیں ہے, اس دنیا کو جنت بنانا کمال ہے. وہ دنیا, یہ دنیا صرف دین اسلام ہی کے ذریعے سے جنت میں جا سکتی ہے, جنت بنا سکتے ہیں. اور مکتب اہل بیت نے یہ تربیت کی. اب جائیے تہران جائیے, اتنا خوبصورت شہر, صفائی کا یہ عالم ہے کہ سپک اینڈ سپین. ایک زمانہ کانٹیسٹ ہوا ورلڈ سٹیز کا, تو تہران نمبر 1 آیا صفائی میں. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے النظافۃ من الایمان, پاکیزگی ایمان کے اجزاء میں سے ہے, جز ہے, بلکہ نصف ایمان ہے. ہمارے گھروں کا کیا عالم ہے, ہماری امام بارگاہوں کا کیا عالم ہے. ہم چائے پیتے ہیں, چائے تبرک کی چائے پیتے ہیں, جہاں چائے پھینکے چلے جاتے ہیں. مومن ایسا نہیں ہوتا, مومن نگاہوں کو بھی بچاتا ہے کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ذرا اتنا بڑا انجیکشن, اس کے بعد صلوات کہاں سے ہوگی, بہت خطرناک. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کیا کرنا چاہیے. ہمیں علماء کے سائے میں جانا چاہیے, ان علماء کے جنہوں نے اس راہ کو اختیار کیا. آج کل عرفان کاذب, اجتہاد کاذب, یہ جو اخباریت جو نکل رہی ہے اجتہاد کاذب. کیوں بھائی؟ میں نے اس دن ہی کہا تھا جلسے میں کہ پورے ہندوستان میں ایک اخباری نہیں, اس لیے کہ اخباری بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں. کوئی بھی اخباری ہندوستان میں ہے تو اس سے مناظرے کے لیے تیار ہوں, جہاں چاہے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. جتنے لوگ ہیں وہ لوگ اسلام کے بیسک سے واقف نہیں ہیں, وہ اخباری کیسے ہو سکتے ہیں؟ چونکہ دوسرے صاحب کو سنا اس لیے میں نے بھی اس ٹولی میں, ارے اچھا اخباریوں کی ٹولی, ارے بھی اخباریوں کی ٹولی نہیں ہو سکتی. ٹولی ہو گئی تو بھائی اجتہاد و تقلید ہو گیا. اگر بچنا ہی ہے تو مجتہد کے پاس جاؤ, بات جائے اس کے کہ اس چکر میں رہو.
کیوں لایا گیا؟ العالم بزمانہ، باطل قوتیں جانتی ہیں انقلاب ایران کے بعد کی بہت اچھی طرح سے، میں نے کہیں جگہ عرض کیا ہے اور پھر سنیے اس چیز کو. انقلاب جمہوریہ اسلامی کیسے کامیاب ہوا؟ نمبر 1 لیڈرشپ. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے واشنگٹن پوسٹ میں اللہ ایک ایسا آرٹیکل آیا جو میرے دل کو ہلا دیا. ایک شخص 15 سال ایران، عراق اور آپ کے ہندوستان، لکھنؤ وغیرہ آتا ہے تحقیق کر کے، شیعوں سے متعلق تحقیق کر کے یہ آرٹیکل لکھتا ہے. اور آرٹیکل لکھتا ہے کہ خاتم المجتہدین آیت اللہ سیستانی، اگر سیستانی کے بعد اب کوئی مجتہد نہیں ہے. گندگی کی انتہا. اور کون کہہ رہا ہے؟ امریکن، ایک ایسا محقق، اپنے آپ کو جو محقق کہہ رہا ہے. اصل میں یہ کیا پریشانی ہے جانتے ہیں؟ شیعوں کی کامیابی کی وجہ ایک ٹرائنگل ہے. ٹرائنگل جو ہوتا ہے مثلث، بہت قوی اینگل ہوتا ہے. اگر آپ بلڈنگز میں بھی دیکھیں جو آج کل کی، وہ ٹرائنگل ہی زیادہ یوز کیا جاتا ہے تاکہ بلڈنگ مضبوط رہے. 3 چیزیں تھیں: لیڈرشپ، موٹیویشن فیکٹر، مین پاور. لیڈرشپ یعنی رہنمائی، رہبر. نمبر 2 محرک عمل، کوئی نہ کوئی جذبہ ہو جس کے ذریعے سے وہ جائے انسان. تیسرے مین پاور. اسلام بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک مشن ہے، اس کو بھی محرک عمل چاہیے، لیڈر چاہیے اور اس کے ساتھ مین پاور چاہیے. توجہ کا طالب ہوں. مین پاور کے ساتھ کیا چاہیے؟ بجٹ. اگر بجٹ نہیں ہے تو کوئی مشن چلنے والا نہیں ہے. تو 3 چیزیں ہوئی: محرک عمل، انسان وہ انسان ہیں جو اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، اور پیسہ ہے، اور آخر میں رہنمائی ہے. سب سے پہلے رہنمائی ہے. سرکار تھے، محرک عمل سرکار تھے، اور موٹیویشن فیکٹر علی جیسی قوت تھی، اور پیسہ کس کا تھا؟ خدیجۃ الکبریٰ کا تھا. آج بھی ہمارے پاس موٹیویشن فیکٹر دیکھیے، آن ٹاپ اجتہاد ہے. آج اس کو آپ ولی فقیہ کہہ لیجئے، اور اس کے بعد مین پاور ہے، مجتہدین. خمس ہے آپ کا بجٹ. اب ان تینوں پر حملہ شروع ہوا، مجلسوں پہ حملہ شروع ہوا، بجٹ پہ حملہ شروع ہوا، تقلید پہ حملہ شروع ہوا. کون کر رہا ہے؟ یہ شیعہ نہیں کر رہا. اس کے پیچھے دیکھیے ہاتھ کس کا ہے. کتابیں چھاپیے نہیں، کتاب کو چھاپنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ کس نے لکھا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ عالمیہ ہے ہمارا ٹارگٹ، ہم کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شیعوں کو. اور جانتے ہیں سب کو نمٹا لینا بہت آسان ہے، کسی کو خریدنا بہت آسان ہے. جب حضرت سعودیہ کو خرید سکتے ہیں جی، اور میں کبھی سعودی نہیں کہتا، حجاز. سعودی خود بدعت ہے، اس لیے کہ سرکار کے زمانے میں جو نام تھا حجاز تھا. تو حجاز کہا کیجئے، سعودی مت کیجئے. حجاز کہیے. سرکار نے فرمایا کہ میری خلافت ایک دن کیا ہو جائے گی؟ بادشاہت میں بدل جائے گی. سارے مسلمان مان رہے ہیں، ہمیں کہتے ہم مانتے نہیں. بھائی تم مان لو. ارے بھائی تم کو مارا جائے گا، تم مار دو، کاٹ دو، لیکن جو حق ہے وہ بولتے رہیں گے. کٹ جانا اختتام زندگی کا نام نہیں ہے. کٹ لینا آپ کا کاٹنا اختتام ہے، کٹ جانا اختتام نہیں ہے. اور شیعوں کو اگر ختم کرنا ہے تو میں سکھاتا ہوں، آؤ سیکھو. کہ طالبان تم مارنا چاہتے ہو شیعوں کو، سیکھو. قاعدہ تم مارنا چاہتے ہو شیعوں کو، مارو. شیعہ تلوار سے قتل نہیں ہوتے، بم سے ختم نہیں ہوتے. شیعہ آئیڈیالوجی کو کہتے ہیں. اگر تم مارنا چاہتے ہو، ہم سے بہتر آئیڈیالوجی لا دو، ہم مر جائیں گے. 1400 سال سے اب تک مکتب اہل بیت سے بہتر کوئی آئیڈیالوجی پیدا نہیں ہوئی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو پریشانی کیوں ہے بھائی؟ تو آج جو آئندہ جو فیوچر جو آ رہا ہے بڑا خطرناک ہے. ان خطرناک فیوچر سے بچنے کے لیے کیا بتانا چاہیے؟ ہمیں اہل بیت کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے علماء یہ خاندان اجتہاد. میں امام صادق امام محمد باقر علیہ السلام، آج امام محمد باقر کی شہادت کی شب ہے. آج کی شب جو ہے امام کی شہادت کی شب بھی آ رہی ہے. بہترین چیز ہے. کیا کیا امام نے؟ امام نے فاؤنڈیشن آف یونیورسٹی آف اسلام، جو حوزے کی
بنیاد ڈالی کربلا کے اس گھٹن کے بعد، امام سجاد کی ان دعاؤں کے بعد امام باقر نے کیا کیا؟ فاؤنڈیشن ڈالی. چھٹے امام کے زمانے میں وہ فاؤنڈیشن اتنی بڑھ گئی، 4000 شاگرد تھے امام کے، 90+ ٹاپکس پر بحث ہوتی تھی. مولا ہر مکتب والے کے لوگ امام کے پاس بیٹھتے تھے. یہ کہتے تھے کہ بصری یہ کہتے ہیں، کوفی یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں. کبھی کسی کو کنڈیم نہیں کیا. ہے توجہ کا طالب ہوں. دیکھیے سلیقہ جینے کا یہ نہیں ہے کہ کسی کو برا کہہ کر کے جی سکو، بلکہ تمہارے علم کو بتا دو، خود بخود ظاہر ہو جائے گا. تو معلوم ہوا اماموں کا سلیقہ یہ تھا کہ کسی کو کنڈیم نہ کریں، اپنے علم کو بتا دیں. خاندان اجتہاد کی جو میں نے باریک چیز دیکھی وہ یہی تھی، انہوں نے پورے اس 200 سال کے عرصے میں انہوں نے اہل بیت کی بات کی، کسی دوسرے کو کنڈیم نہیں کیا. اصل بات پڑھیے محمد والے محمد، یہ بہت بڑی کام ہے، یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی جن کو باقر العلوم کہا جاتا ہے. اور اس کے سمجھنے کے لیے ایک جملہ میں آگے، حسن ہم لوگوں کو، لکھنؤ والوں کو ایک ذرا سا تاریخ سمجھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ایران میں ولایت فقیہ کانسیپٹ چل رہا ہے، آپ کے پاس پہلے چل چکا ہے، مگر ہمیں تاریخ معلوم نہیں. غفران آپ تابع سرا نور اللہ مرقدہ کے فرزند سلطان العلماء مولانا رضوان صاحب قبلہ مجتہد، بادشاہ وقت امجد علی شاہ، درس شروع کیا انہوں نے غیبت امام میں کس کی حکومت. خود بادشاہ شریک ہوتا تھا اسی آپ کے اسی مقام پر، فواد کے خاندان. پڑھیے اس تاریخ. جب درس ختم ہوا 40-50 نہ جانے کتنے سال گئے، 1 سال 2 سال، وہ پورے درس میں شریک رہا. آخر میں اس کو یقین ہو گیا، آخری درس کے دن اس نے اپنا تاج اتارا، قدموں پہ رکھا. آپ کے درس سے یقین ہو گیا کہ میں امام کی غیبت میں حکومت نہیں کر سکتا، آپ حکومت کیجئے. آپ نے اس تاج کو سر پر واپس رکھا کہ تم حکومت کرو، عدلیہ ہمارے حوالے کرو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ آپ کے پاس حکومت شریعت دین محمدیہ پر آپ چلا چکے ہیں. ایران میں بعد میں آئی ہے، ایران نے بعد میں تقلید کی ہے. ابھی حال کی بات ہے، آپ کے پاس پہلے آ چکی ہے. اس کی قدر کریں، پہچانیں. جس مقام پر ولایت فقیہ چل چکی ہے وہاں اخباریت کا وجود ہو، یہ بدبختی ہے. یہ بدبختی کیوں ہے؟ اس لیے کہ دشمن ہمارے گھروں تک آ چکا ہے. اس کے گھسنے کا سلیقہ بہت ہی عجیب و انوکھا ہے. کبھی امام حسین کی مجلس کے نام سے، کبھی عزاداری کے نام سے، کبھی باقاعدہ بڑی درد سے کہتے ہیں عزاداری کو بہت نقصان ہو رہا ہے، عزاداری کو بہت نقصان ہو رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا عزاداری کو؟ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری دین اسلام کی پائیداری کا نام ہے. توجہ کا طالب ہوں. عزاداری کربلا خود رگے شہرگ حیات اسلام ہے. اب آئیے زیارت کامل الزیارت کا ٹکڑا سنیے، اس کے بعد میں ملاؤں گا، آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. کامل الزیارت خوبصورت کتاب ہے، ہماری قدیم کتابوں میں سے ہے. اس میں ایک جملہ ہے، بدل مہجتہ، امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. بدل مہجتہ، اپنا خون بہا دیا. کاہے کے لیے؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. اللہ اکبر. کاہے کے لیے؟ تاکہ تیرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو نہیں، ساری انسانیت کو. اللہ اکبر. کربلا انسانیت کی آواز ہے، مسلمانوں کی شیعوں کی آواز نہیں ہے. انسانیت، جس طرح سے قرآن ساری انسانیت کے لیے، اہل بیت ساری انسانیت کے لیے ہیں. کیوں دیا حسین نے قربانی؟ کیوں دیا علی اکبر کو؟ کیوں دیا عباس کو؟ کیوں دیا قربانی؟ کیوں دیا علی اصغر کو؟ امام یہ فرما رہے ہیں، امام کی طرف سے یہ جملے ہیں، بدل مہجتہ، اپنا سب کچھ لٹا دیا. کاہے کے لیے؟ لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے باہر نکالے. کربلا جہالت سے باہر نکالنے کے لیے ہے، جہالت میں لے جانے کے لیے. امام کے جملے، میرے جملے نہیں. اب مجھے جانا نہیں ہے ڈیٹیل، اب میں صرف کرائیٹیریا دے رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آپ اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ہونا چاہیے. اور عزاداری کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے 5 امام نے کی، جیسے 4تھے امام نے کی. 4تھے امام سے لے کر کے 9 امام، امام زمانہ تک 200 سال کا عرصہ اماموں نے عزاداری کی. 200 سال، 200 سینچوریز،
2 centuries. 200 سال آسان عرصہ نہیں ہے. چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک ظاہری یعنی غیبت کبریٰ سے پہلے تک 200 سال ہو گئے. جیسی عزاداری انہوں نے کی وہی سنتی عزاداری ہے. اس کا زندہ کرنا ہم تمام شیعوں کا کام ہے. ہمارے تمام شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کو زندہ کریں جس کو امام سجاد نے کیا, امام محمد باقر نے کیا, امام جعفر صادق نے کیا, اماموں نے کیا. اس سے ہٹ کر جو کر رہا ہے آپ کی عزاداری ہے, اماموں کی عزاداری نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ آسان جملہ نہیں ہے, بہت مشکل ہے. آپ بھی تحقیق کریں, میں بھی تحقیق کروں. وہ سنتی عزاداری کیا ہے؟ 5ویں امام نے وصیت میں کہا, بیٹا بیٹا میری عزاداری کے لیے ہر سال مینا میں ایک مجلس کرو. مینا میں کیوں؟ مینا میں کیوں مجلس؟ کہ مینا میں اس لیے کہ مسلمان سارے آئیں گے, ان کو پتا چلے کہ اس گھر پہ ہو کیا رہا ہے. توجہ کا تعلیم. مینا میں مجلس کرو ہر سال. جب حاجی سب کو چاہے 7 ذی الحجہ نا بھائی, امام کی شہادت 7 ذی الحجہ ہے, اور مینا میں سب لوگ جمع ہونے والے 2 دن کے بعد کہ امام نے فرمایا کہ میری عزاداری کو مینا میں کیا کرو. اور جاتے جاتے امام حسین نے بھی کہا کہ جب پلٹ کر جانا ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا, اور جب کہنا جب کبھی پانی پینا. پانی پینا آسان ہے مسئلہ جی ہے حضور. بعض وقت میں پانی گلاس میں لیتا ہوں, حقیقت میں اتنا طبیعت چاہتی نہیں, معلوم کیا کریں کیا نہیں. حیات ہے انسان کی, پانی حیات ہے. امام فرما رہے جب پانی پینا, اللہ اکبر, یعنی اتنی اہم ضرورت ہے. جس طرح پانی پینا ضروری ہے اس طرح کربلا کو بھی یاد کرنا ضروری ہے. جب پانی پینا, ہماری پیاس کو یاد کرنا. سید سجاد کے سامنے جب بھی پانی آتا تھا کربلا کا رخ کرتے تھے, السلام علیک یا بتا. ہم 1400 سال بعد یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جب کبھی پانی پینا تو یاد کرنا. تو جس نے باپ کی آواز کو اپنے کان میں سنا ہو, کیا وہ بھول جائے گا؟ پانی جب بھی آتا تھا امام اتنا گریا کرتے تھے, اتنا گریا کرتے تھے کہ وضو کا پانی مضاف میں بدل جاتا تھا, یعنی مکس ہو جاتا تھا, وضو کے قابل نہیں رہتا تھا, پانی کو بہا جاتا تھا. سب منحال کہتے ہیں کہ میں مولا کو پرسہ دینے کے لیے گزرا, جب بیت الشرف کے قریب پہنچا کیا دیکھا, پرنالے سے پانی گر رہا ہے. میں نے ابا کو سمیٹا, کسی نے کہا منحال یہ پانی نہیں ہے, تیرا مولا رو رہا ہے. منحال یہ پانی نہیں ہے, تیرا مولا رو رہا ہے. اللہ اکبر. منحال پریشان ہو جاتے, پرنالے سے پانی گر رہا ہے اور گریا. چھت پر دیکھے کیا دیکھا, وضو کے لیے سامنے پانی رکھا ہے, امام زار و غدار سمندر ہے جو بہ رہا ہے. سلام کر کے بیٹھ گئے, دیر تک روتے ہیں. ارے اگر آپ چاہیں کسی کے گھر میں پرسہ دینے کے لیے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, 2-4 جملے کہتے ہیں نا. اب اس گھر کو پرسہ کیسے دیں جہاں 72 لاشیں ہوں, جہاں پورا گھر لوٹ لیا گیا ہو, اس گھر کو کیسے پرسہ دیا جائے؟ منحال بیٹھ کر دیر تک روتے ہیں, چاہتے ہیں مولا کو تسلی کے جملے کہیں. مولا کب تک روئیے گا, مولا کب تک روئیے گا؟ امام نے کہا منحال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک بیٹا زندہ تھا, جانتے تھے زندہ ہے, مگر اتنا گریا کیا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. منحال میرا گھر میرے سامنے برباد ہو گیا, میں نہ روؤں تو کون روئے؟ منحال دیر تک روتے ہیں, پھر بھی چاہتے ہیں مولا کو تسلی. کیا کہنے ان لوگوں کے جو امام کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. امام کو پھر کہتے مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے تھے شہادت شرف ہے, عزت ہے, وقار ہے. مولا پہلو بدلے, اے منحال شہادت شرف ہے لیکن ماں بہنوں کا. ارے ان بہنیں جو چادریں پہنی ہوئی ہیں یہ سمجھ سکتی ہیں چادر کی اہمیت کیا ہے. اس بہن کو جو چادر پہننے کی عادی ہے, میدان میں کھڑا کر دیا جائے اس کے پیر لرز جائیں گے, وہ چل نہیں پائے گی. ارے زینب عصمت مطلقہ کے پاس پڑھنے والے,
اجرکم علی اللہ. یہ عزاداری ہے سید سجاد اور عزاداری ہے محمد باقر. آپ نے سنا کہ آپ نے ہر مینا میں، تو انشاءاللہ جب حج کو جائیے تو یقیناً مینا میں بھی ایک چھوٹی سی مجلس ہو، وہاں عالم کو بٹھائیے تاکہ بتائے فضائل مصائب اہل بیت. اس لیے کہ مینا اور حج آداب رکھتا ہے، وہاں پر سلیقہ ہے، وہاں سیکھنا ہے. اب آئیے عزاداری امام رضا. یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. دنیا خطرناک ہے بھیا، دنیا خطرناک ہے. کبھی مال سے رونا آتا ہے، کبھی بچے کا انتقال ہو گیا، کبھی جوان کا انتقال ہوا. کل ہی میں نے ایک نوجوان بچے کی جو کرکٹر بننے والا تھا اس کا انتقال ہوا تو ایصال ثواب میں پڑھ بھی نہیں پا رہا تھا. باپ بیٹھا ہوا کیسے پرسا دیں. ارے روزانہ پاکستان میں کسی کی گودی ختم ہو رہی ہے، کسی مانگ اجڑ رہی ہے، کیسے پرسا دیں. امام نے فرمایا کیسے جینے کا سلیقہ ہے. یہ اپنا شبیب، اے شبیب کے بیٹے، دنیا خطرناک ہے، رونا آتا ہے. جب بھی رونا آئے تو اپنے غم میں نہ رو، کہو یا حسین، ہائے حسین، پیاسے حسین. یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. جب بھی رونا آ جائے، کبھی حالات خراب ہو رہے ہیں، کبھی مشکلات آ رہے ہیں، کبھی بیماریاں آ رہی ہیں، کبھی جاب چلی گئی ہے، روزگار نہیں ہے، رونا آتا ہے کہ رو نہیں. جب بھی رونا آئے تو ہائے حسین. اس لیے کہ وہاں پر پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، قتل بھی ہے. وہ کون سے مصائب نہیں ہیں جو کربلا میں نہ. اس کے بعد کا جملہ عجیب و غریب ہے. یا ابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب فإنه ذبح کما یذبح الکبش. اے شبیب، میرے دادا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کرتے. نہیں سمجھے آپ، جملہ سمجھ جاتے تو بلک جاتے. ارے آپ نے دیکھا ابھی قربانی کا دن آ رہا ہے، بکرے کٹتے ہیں، گائے کٹتی ہے، سب کچھ کٹتا ہے. لوگ کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی روکتا نہیں. یار جاندار کو کیسے کاٹ رہے ہو؟ حسین کٹ رہا تھا، کوئی روکنے والا نہیں. یا ابن الشبیب، یا ابن الشبیب، میرا بابا اس طرح سے ذبح ہوا جس طرح سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین عرش عظیم سے فرش زمین پر آئے. گھوڑا الدلیمہ، بہت بڑا ظلم ہو گیا، کہتا ہوا واپس گیا. گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز بیبیوں نے سنی. باہر درہ نہ آئی، کیا دیکھا؟ زین کٹی ہوئی ہے، خون میں لطمت ہے. زلجنا دیکھ رہا ہے. زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے. آگے آگے زلجنا، پیچھے پیچھے زینب. خدا زیارت نصیب کرے. کہاں پہنچی؟ اس مقام پر جس کو طلع زینبیہ کہتے ہیں. وہ مقام کون سا مقام ہے؟ جہاں بہن نے بھائی کی بربادی کی کہانی دیکھی. شمر جالسن علی صدرے، زینب سے رہا نہیں گیا، آگے بڑھی. اے ابن سعد، تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسا. اے ہاجرہ، بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ جانا آسان ہے. اس بڑے دربار میں فوجیوں کے بیچ میں بھائی کو بچانا. زینب ادھر سے ادھر جاتی رہی. کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، آواز گونجی، قد قتل الحسین.
صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. ایک سورہ الحمد 3 اخلاص سے جن مرحوم کے لیے مجلس بیان مرحوم مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا قلب عابد صاحب قبلہ کی روح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. خدایا پروردگارہ ان عبادتوں کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما. زندہ رکھنا تو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ، اٹھانا تو اہل بیت کی محبت میں اٹھا لے. پروردگارہ ہمارے دین کو خالص اسی طرح سے جس طرح سے اہل بیت چاہتے ہیں بنا دے. خدایا اس دین خالص پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبر اور عزت کی حفاظت فرما. خدایا خصوصاً آج کل کے جو حالات سیریا کے ہو رہے ہیں مالک تو بچا لے ہمارا روضہ جناب زینب، روضہ رقیہ بنت الحسین جناب سکینہ. خدایا دشمن کے ہاتھوں کو کوتاہ کر دے اور اس کی بقا ظہور امام تک کر دے. خدایا پروردگارہ بحق محمد وآل محمد مالک جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا، ابھی ایک جوان بچے کا تذکرہ ہو رہا تھا بیمار ہے، خدایا اس کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو بن بیاہ لڑکے لڑکیاں ان کی باہ کر دے، مسلمین کے صفوف کو متحد کر دے، جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے. پروردگارہ جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور